آج ہم پروگرام کے مطابق بے دل کے کچھ منتخب اشعار پڑھیں گے، اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بے دل کا دیوان کیونکہ بہت ضخیم ہے، تو ہم اس میں سے اب کچھ ایسے شعر منتخب کر لیتے ہیں جو میری نظر میں بہترین اشعار ہوں، تو انہی انتخاب کردہ اشعار میں سے کچھ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا شعر ہے: تا سراغ گوہر دل در نظر داریم ما، تا سراغ گوہر دل در نظر داریم ما، روز و شب گرداب وش در خود سفر داریم ما۔ یہ انشاءاللہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوا کہ جب سے دریائے ہستی میں دل کا گوہر ہماری نظر میں جب سے ہم دریائے ہستی میں دل کے گوہر کی نشانی پا کر اس کی طرف غواصی کر رہے ہیں، جب سے اس دریائے ہستی میں ہماری توجہ گوہر دل کی طرف ہے، تب سے یہ حال ہے کہ رات دن بھنور کی طرح خود میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ شعر کئی پہلوؤں سے بہت منفرد بھی ہے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام پہلوؤں سے بڑا شعر ہے۔ تمام پہلوؤں سے مراد یہ کہ اسلوب میں بھی بڑا ہے، اور پھر اس میں جو بنیادی کلمات اور الفاظ ہیں وہ اپنے انتہائی معانی کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور پھر جس بڑے معنی تک پہنچنے کی کیفیت رکھتا ہے یہ شعر، اس کیفیت کی تصویر کشی بھی بہت اچھی طرح کی گئی ہے، یعنی اس کیفیت اور اس بنیادی ترین حال کو گویا باہر موجود کچھ مثالوں سے پینٹ کر دیا گیا ہے، یعنی آنکھیں جنہیں دیکھ سکتی ہیں انہیں اندیکھے کی طرف سے پیش آنے والے احوال میں بھی گویا استعمال کر کے صرف کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک روایت کا شعر ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ میٹافزیکل ہے، اور اس روایت کا خاصہ یہ ہے کہ نو دائی سیلف کے اصول پر وہاں کائنات کو، فارمز کو اور حقائق کو سمجھا جاتا ہے، یعنی وہاں موجود ہونے کی ریئلائزیشن ایک سینس آف آئی ایمنس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر موجود ہونے کے اصول اور اس کے اندرونی اور بیرونی مظاہر کا علم بھی اسی پرسپیکٹو میں رہتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو جاننا اپنی حقیقت کے ساتھ، یہ دروازہ ہے کائنات کو سمجھنے کا اور جاننے کا۔ جس نے اپنی سیر نہیں کی وہ آسمانوں کی سیاحی کرتا پھرے، اسے ٹھیک معنوں میں معرفت اور علم نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے حقیقت کا جو سب سے پرائم مظہر ہے، یعنی حقیقت کا جو براہ راست اظہار ہے وہ انفسی ہے، وہ گویا اس کی ذات میں ایک واقعے کی طرح ہو چکا ہے۔ تو اگر اس نے اس واقعے کو، حقیقت کے اس بلا واسطہ اظہار کو اپنے اندر دریافت نہ کیا
تو پھر یہ باہر سب چیزیں چاہے کائنات زمین و آسمان کو کھنگالتا پھرے، اسے وہ علم نصیب نہیں ہوگا جس علم کا مقصود ہے حقیقت کا شعور، جس کا مقصود ہے حقیقت وجود کی پریزنس سے پیدا ہونے والا وہ شعور جو فارمز پر بھی حکم لگاتا ہے، اپنے آپ کو پہچان کر کائنات کو پہچاننے کا درست زاویہ حاصل کر لیتا ہے یا فراہم کرتا ہے۔ تو اس میں بہت گہری بات یہ ہے جو آج کی دنیا میں شاید زیادہ معنی خیز ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ پہلے اس کو اس تصور یا اس آئیڈیا کو وہ مخالفت درپیش نہیں تھی، لیکن اب صورتحال یہ کہ ہر آئیڈیا کو ایک شدید مخالفت کا یا آئدر اور کی پرسیپشن میں رہنے والے خیالات کا چیلنج درپیش ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ روایت یہ خود کو پہچان کر کائنات کو، خدا کو پہچاننا، اور اس پہچان کے نتیجے میں اس واحد حقیقت کا شعور اور اس واحد حقیقت کی پریزنس کا تجربہ حاصل کر لینا جو تمام معلومات، تمام مشاہدات، تمام خیالات میں مشترک ہے۔ تو آج کا جو تصور علم ہے، جو شعور ہستی ہے، یا سب سے بڑھ کر یہ کہ جو تصور انسان ہے، وہ اس آئیڈیا کی مکمل نفی پر اپنا جواز ثابت کرتا ہے۔ وہ اس میں یہ ہے کہ جاننے کا عمل فارم سے شروع ہو کر فارمز کا نظام چلانے والے چند مشترکہ میکینکس تک پہنچ کر تمام ہو جاتا ہے، اور جاننے کا، چیزوں کو دیکھنے کا کوئی زاویہ بلکہ کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو حقیقت کے لفظ اور اس لفظ کے اندر جو تصور چھپا ہوا ہے اس تصور کو ذہن کے لیے، جیسے اس تصور کو ذہن کے لیے قابل حصول بنا سکے۔ تو اب واضح ہے نا کہ اب یہ ہے کہ حقیقت محض واہمہ ہے، محض تخیل ہے، اور جو معلوم ہے یعنی کہ ذہن کا جو موضوع ہے وہ صرف فارمز کے اندر ہے، اور فارمز کے درمیان ایک نظام سا چل رہا ہے جو صورتوں کو، جیسے صورتوں میں حرکت کا ایک نظام ہے جو صورتوں کے فرق کے باوجود ان میں مشترک ہے، لیکن وہ نظام صورت ہی کا حصہ ہے، صورت پر باہر سے وہ وارد نہیں ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب کسی بھی طرح کی روایتی ایپسٹمک ٹرانسینڈنس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس کا ظاہر فائدہ جو ہوا ہوگا وہ تو سبھی لوگ بہت جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم علم کی بہت، یعنی کہ علم کے ایسنس سے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم علم اور وجود کے درمیان لازمی طور پر پائی جانے والی چند نسبتوں سے خود کو محروم کرنے پر گویا راضی ہو گئے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، جسے کسی بھی صورتحال میں علم کے کسی بھی تصور کا سامنا کرتے ہوئے بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ معلوم، یعنی معلوم کا مطلب ہے کہ ذہن کی کوشش کے نتیجے میں یا ذہن کے خبردار ہونے کی حالت میں
اس کی دسترس میں یا اس کی گرفت میں جو چیز آ جائے اس کو ہم ڈھیلے ڈھالے مفہوم میں معلوم کہہ رہے ہیں۔ ویسے اس کا جو درست وہ ہے کہ آبجیکٹ سبجیکٹیوائز ہو جائے تو وہ معلوم شے ہے، یا یہ کہ آبجیکٹ جو ہے وہ ذہن میں اپنی جگہ بنا لے اور وہ جگہ ایسی ہو جو اس کے وجود خارجی کی سچویشن سے زیادہ کامل، زیادہ مکمل اور زیادہ میننگ فل ہو۔ تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں، اور یہ پہلو ایسا ہے کہ اس میں شاید آج یا کل کے تصور علم میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے جس چیز کو جاننا، علم کے لیے پہلے جس چیز کو جاننا ضروری ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے، سبجیکٹ ہے، یعنی سیلف کانشسنس۔ وہ بنیاد ہے کانشسنس کے تمام حاصلات کی۔ ذہن کا اپنے آپ کو سمجھنا علم کا ایک درست نقطۂ آغاز ہے۔ تو اگر ہم دوسری پوزیشن لیں کہ نہیں، علم شروع ہوتا ہے آبجیکٹ پر ذہن اپلائی کرنے سے، یعنی علم آبجیکٹ پر بنیاد رکھتا ہے، تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، یا ہمارے روایتی نقطۂ نظر سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر علم میں سبجیکٹ کا خلا رہ جانے کی وجہ سے اس علم کو ہائر ایکسپیرینسز میں نہیں بدلا جا سکتا، اس علم کو ہائر کانشس اسٹیٹس میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جو ذہن کی سب سے بڑی خواہشوں میں سے ایک ہے کہ وہ اپنے معلوم کو اپنا بنا لے، اپنے معلوم کا وطن چھڑوا کر اس کو اپنا شہری بنا لے۔ یہ ذہن کی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے، جس کو اگر زیادہ ٹیکنیکل لفظوں میں کیا جائے تو آبجیکٹ کی سبجیکٹیوائزیشن کے بغیر ذہن اپنے باہر موجود کسی آبجیکٹ یا موضوع سے پوری طاقت کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور اپنی تمام فیکلٹیز کو مربوط انداز سے استعمال کرتے ہوئے متعلق نہیں رہ سکتا۔ اس طرف وہ اپنی تمام قوت توجہ سے متوجہ نہیں ہو سکتا اگر علم کو محض آبجیکٹ تک، آبجیکٹ کی اویئرنیس، آبجیکٹ کے تجزیے، آبجیکٹ کی وہ جو کیا نام ہے سچویشنل معانی تک محدود کر دیا جائے، اور سبجیکٹ کو اس معلوم کا مرکزی حصہ نہ بنایا جائے، یعنی شعور اگر شعور شے میں جوہر اور مرکز کی حیثیت نہ رکھے تو پھر شعور شے ایک طرح کا سمجھوتا ہے، ایک طرح کا عمل ہے، ایک طرح کی مفاد پرستی ہے، جو زندگی کے بارے میں بہت ہی ضروری جو باتیں ہیں ان کو ہم سے اوجھل رکھتی ہیں۔ تو اس میں، اس شعر میں جیسے یہ بہت جیسے ہمیں للکار رہا ہے یہ شعر کہ تم کیا جانو جو یہ نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کس لیے ہوں، وہ چاہے وہ پیڑ کا سارا علم حاصل کر لے، چاہے وہ سیاروں کی گردش اور ان کا قانون سب معلوم کر لے، یہ سب کچھ ایک میننگ لیس بلکہ روٹ لیس ایکسٹیریئرائزیشن ہے۔ یہ باہر کھلا ہوا ایک ایسا جنگل ہے جو زمین سے اور اس چشمے سے محروم ہے جہاں سے اسے پانی ملتا ہے۔ یہ بات اتنی تو واضح ہو گئی نا کہ سبجیکٹ کو
موضوع بنا کر آبجیکٹ کو بامعنی بناتا ہے، اور بنایا کرتا تھا، اب کہاں بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اب اندر نہ جھانکنے کی وجہ سے باطن جو ہے وہ ایک سیلن میں بدل گیا ہے، ایک اندھیری سیلن سے لتھڑی ہوئی کٹیا سی بن کے رہ گئی ہے اب آدمیوں میں۔ وہ اسی کا سبب ہے کہ ہم خود کو دریافت کیے بغیر، ہم اپنا موجود ہونا معلوم بنائے بغیر وجود کی ایکسٹیریئر مینیفیسٹیشنز کے قیدی بن کے رہ گئے ہیں۔ تو کوئی علم بھی ہمارے باطن کا نظام چلانے والی کسی بھی قوت کی فراہمی سے قاصر ہے۔ تو ایک بات بس اور کہہ دوں، اچانک دماغ میں آ گئی، کبھی اس پہ ایک فقرے پہ غور کیجئے گا کہ عقل کے بہت بڑے مقاصد میں سے یہ ہے، یعنی ٹائم، سپیس اور عقل، اس سچویشن میں عقل کا ایک بہت بڑا مقصد یا آرزو یہ ہے کہ وہ انفینٹی کو دریافت کرے ایک واقعے کی طرح، انفینٹی ایک خیال اور تصور کی طرح، یا ریاضی کے بعض مسائل کو حل کرنے والے تخیل کی طرح تو ہمارے علوم کی تشکیل میں شامل ہے، لیکن یہ کہ یہ انفینٹی ایک واقعہ ہو تو یہ جیسے عقل کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے جس کو نہ پا سکنے کے باوجود عقل اس کی طرف سے منہ نہیں پھیرتی۔ تو وہ انفینٹی، مطلب انفینٹی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ انفینٹی پہلے مائکرو کازمک تھی، اب اس انفینٹی کو میکرو کازمک بنایا جا رہا ہے، یعنی انفینٹی جہاں واقعے کی صورت اختیار کر سکتی ہے وہاں سے نکال کر اسے اس جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے جہاں انفینٹی کی نہ صرف یہ کہ سمائی نہیں ہے بلکہ انفینٹی کا تصور ہی گویا اس کے لیے ایک انکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ ہم مائکرو کازمک پرسپیکٹو سے میکرو کازم کو دیکھتے تھے جس سے علم ایکسپیرینس بنتا تھا، اب یہ ہے کہ میکرو کازمک پرسپیکٹو سے مائکرو کازم کو دیکھنے کی جیسے ضد کیے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے میکرو کازم میں ایک گرینجر اور رنگا رنگی اور ہیبت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور مائکرو کازم جو ہے وہ اس ہیبت سے، جیسے وہ ہیبت گویا مائکرو کازم میں سرایت کر جانے کی جو ایک مہم جوئی ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ پورے نظام باطن کی توہین اور تحقیر کے مترادف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باطن اپنا دروازہ باہر کے لیے بند کر لے۔ تو یہ صورتحال ہماری ہو چکی ہے کہ ہمارا ہر علم ایک طرح کی ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ ہے، کسی بھی ہائر کانشسنس کو پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ کانشسنس ہمیشہ سبجیکٹیو ہوتی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے بے دل کیا کہہ رہے ہیں، مطلب ہمیں یہ شرم بھی دلا رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ گوہر دل، یعنی دل کا موتی، یعنی وجود ایک دریا ہے، زمان و مکان، کائنات، عالم باطن، اس کی مثال جیسے ایک دریا کی سی ہے۔ اس دریا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، جہاں اس دریا کی حقیقت سمٹی ہوئی ہے، وہ گوہر ہے اور گوہر دل ہے، یعنی موتی دریا کی حقیقت کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے یہ تصور، اور پھر یہ کہ وجود دریا ہے، کائنات دریا ہے،
اور اس کا موتی یہ دل ہے جو میرے سینے میں ہے، اور اس میں کائنات کے تمام حقائق اور تمام جو اس کی اس کی ساخت کے تمام معنوی عناصر اس میں جو ہیں وہ سمٹے ہوئے ہیں، سمائے ہوئے ہیں۔ اس پہلو سے دل مائکروکازم کا سینٹر ہے، اور یہ دل جو ہے یہ ہمیشہ اسٹیٹ آف پریزنس میں رہتا ہے۔ یہ دل پیشن ہے کانشسنس کے ساتھ، اور یہ دل خیال ہے پریزنس کے ساتھ، یہ دل نقطۂ اتصال ہے ذہن اور وجود کا، علم اور ہستی کا۔ یہاں شعور اور وجود اپنی دوئی سے بلند ہو جاتے ہیں۔ دل ہے جہاں وجود کو شعور کہنا مکمل طور پہ درست ہے، اور وجود اور دوسری صورت بھی مکمل طور پہ صحیح ہے، یعنی یہ ایک ریلیٹیو آئیڈینٹی کا گھر ہے جہاں ذہن اور ذہن کے موضوعات میں کوئی وجودی امتیاز نہیں رہ جاتا۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں کہ وجود کے دریا میں دل کے گوہر کا جب سے مجھے سراغ ملا ہے، جب سے مجھے یہ نشانیاں نظر آئی ہیں کہ وجود کا یہ دریا اپنی تمام مواجی اور تمام بے قراری کے ساتھ ایک موتی میں سمٹا ہوا ہے، اور وہ موتی دل ہے، تو دل کی یہ حیثیت پہچان کر اور دل کی اس شان کا سراغ ملتے ہی اب میری ساری توجہ ذہن کے ساتھ بھی اور پیشن کے ساتھ بھی ساری توجہ جو ہے وہ اس دل تک پہنچنے پر مرکوز ہے۔ یعنی اب ساری توجہ میرے اندر جھانکنے میں صرف ہو رہی ہے، اور یہ اتنا قیمتی اور اتنا بنیادی عمل ہے میرے لیے کہ اب ہر کام چھوٹ گیا ہے۔ اب عدم کی طرف، التباس کی طرف، وہم کی طرف، ایلیوژن کی طرف متوجہ ہونے کا جیسے کوئی سبب ہی باقی نہیں رہ گیا۔ ان واہماتی مناظر میں کوئی منظر بھی اب وہ کشش نہیں رکھتا جو میری جزوی توجہ بھی عارضی طور پر اپنی طرف کھینچ سکے۔ اب سب کا سب میں مکمل ایک ارتکاز ہوں اپنے جذبہ وجود اور اپنے کلیت شعور کے ساتھ دل کی طرف، اور اب میری یہ حالت ہے۔ تم دیکھ سکتے ہو، تم بھی دیکھ سکتے ہو، اے اس دریا کے کناروں پر بیٹھنے والوں، تم بھی بہرحال مجھے دیکھ کر اتنا ضرور سمجھ سکتے ہو کہ میں بھنور کی طرح اپنے آپ میں گردش کرتا رہتا ہوں۔ اب میرا پورا جو نظام حرکت ہے، یعنی جو نظام حرکت کا مطلب ہے کہ علم اور یعنی کیا کہتے ہیں شعور اور وجود کی بنیاد ہے نا، اس کی زندگی کی بنیاد ہے، تو یہ پورا مشترکہ جو نظام حرکت ہے یہ سارا کا سارا اب دل پر مرکوز ہے۔ اس سب کی منزل دل بن گیا ہے، جو حاصل ہوتے ہوئے حاصل نہیں، جو حاصل نہ ہوتے ہوئے حاصل ہے۔ تو اس کیفیت میں اب میں پورا جیسے دریائے وجود کا وہ بھنور بن گیا ہوں جس نے دریائے وجود کی اصل بے قراری کو جو خارج میں نہیں آ سکی تھی اپنے باطن میں دریافت کر کے اس کے خلاصۂ وجود کو پا لیا ہے، اور اس کے پانے کے عمل کو مسلسل رکھا ہوا ہے، اس میں بھنور کی طرح گردش کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ بھنور اس دریا میں غواصی کرنے کے لائق ہو کر اس دل کا حامل بن جائے۔ اب آپ ذرا اس تخیل کو دیکھیے
مطلب ایک فقرہ میں کہتا ہوں کہ گرداب گھومتے گھومتے دریا میں ڈوب گیا، بھنور اتنا گردش میں رہا کہ وہ دریا کی تہ میں اتر گیا۔ تو یہ اتنا قیمتی تصور ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ جمالیاتی طور پہ پرلطف ہے، بلکہ یہ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ تعلق میں نئی ڈائنمک گہرائیوں کو دریافت کروا دیتا ہے کسی بڑے مجاہدے میں پڑے بغیر۔ تو میں اس گوہر دل کی تلاش میں دریائے وجود جو میرے باطن کی بے قرانی میں ہے، اس میں گردش کرتے کرتے کسی دن پہنچ جاؤں گا اس گوہر تک جو اس کی تہ میں ہے۔ یعنی میں بھنور کی طرح پہلی مرتبہ، گویا میں ایسا بھنور پہلی مرتبہ پیدا ہوا ہے جو چکراتے چکراتے دریا کی تہ میں ڈوب گیا۔ تو اس میں بہت بڑا اشارہ ہے کہ بھنور کا بھنور ہونا وہ دریا کی تہ میں بھی جاری رہے گا، یعنی دل کے لیے گرداب کی طرح گردش میں رہا، دل کو پا لینے کے بعد ایک دوسری طرح کی گردابی گردش حاصل ہوگی۔ تو مطلب آدمی جس سطح پر بھی ہے وہاں اس کے تقاضے جو ہیں وہ گرداب بنے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ زمین پہ ہے تو وہ بگولہ بن کر مٹی کی حفاظت کرتا ہے، دریا میں ہے تو گرداب بن کر اس کی تہ میں موجود گوہر دل کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے مطلب اس سے حاصل ہونے والے احوال کا مظہر بنا ہوتا ہے۔ تو کوئی وجہ ہے نا کہ عشق ایک بنیادی حال کے طور پر فراق میں کچھ اور وصال میں کچھ اور نہیں ہو جاتا۔ جس کا عشق واقعی ایک حال ہے، ایک پیشن ہے، ایک کنڈیشن ہے، تو وہ محبوب ملنے سے پہلے بھی ہے اور محبوب مل جانے کے بعد اس میں زیادہ دوام پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ حال ختم نہیں ہوتا، وہ حال کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل عین یہی بات اس میں بھی ایک دوسرے پرسپیکٹو سے ایپسٹیمک انداز میں کہی گئی ہے، اور بہت زبردست ذرا اس تصویر کو دیکھیے گا کہ روز و شب گرداب وش در خود سفردار ماں، یہ خود اس بدن میں نہیں ہے، یہ باطن اس جسم میں نہیں ہے، یہ خود کائناتی ہے، اور اس کائناتی خود پر نظر کرنے کے لیے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے۔ دوسرا جو ہے ز آہم نخل حسرت شو لبا لاست، بہت خوبصورت ہے اس زبان کے استعمال میں بھی عرض کرتا ہوں۔ ز آہم نخل حسرت شو لبا لاست، چراغ مردرا آتش مسیحاست، سہل ممتنع ہے، ضرب المثل ہے، اس طرح کا وہ ہے۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہوگا کہ میری آہ سے حسرت کا پودا وہ جیسے ایک اونچا شعلہ بن گیا، میری آہ سے حسرت کا، یاس کا اور شوق کے پورا نہ ہو سکنے کے نتیجے میں طاری مایوسی میں بھی ایک آتش فشانی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک حرارت اور زندگی پیدا ہو گئی۔ لیکن تصویر اس کی کتنی خوبصورت ہے، نخل حسرت یعنی ایک سوکھا ہوا پیڑ یا پودا، حسرت کہتے ہیں انتہائی شوق کے باوجود
مقصود حاصل نہ ہونے کی حالت، اور وہ اس حالت پر یقین بھی شامل ہو اس میں کہ میں جس کی طرف لپکتا رہا ہوں وہ پایا ہی نہیں جا سکتا، وہ ہے تو صحیح مگر پایا نہیں جا سکتا۔ تو اس کیفیت کو حسرت کہتے ہیں۔ تو حسرت گویا ایک درخت تھا، زندہ درخت تھا، وہ حسرت سے منسوب ہو کے وہ مرجھا گیا، سوکھ گیا، اور اس کے اندر بہار کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رہ گئی تھی۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جب میں نے آہ کی، آہ کیا کہ میں شوق سے دستبردار بھی نہیں ہو سکتا، اور اس شوق کے پورا نہ ہو سکنے پر یقین سے بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ ان دونوں کو جمع کر کے عاشق میں سے جو ایک آہ نکلتی ہے، وہ آہ مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ آہ پر امید بھی نہیں رہنے دیتی۔ تو اس حالت کو جب میں پہنچا تو میرے اندر کی مایوسی جو ہے، نخل حسرت جو ہے، وہ شعلہ بالا ہو گیا۔ یعنی وہ جیسے شعلہ بالا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ شعلہ بالا شعلہ قد ہو گیا، وہ گویا آگ کا پیڑ بن گیا، اور دوسرا یہ کہ اونچا شعلہ بن گیا۔ تو یہ مرجھایا ہوا نخل حسرت میری آہ کی گرمی سے جو ہے وہ شعلہ قامت بن گیا، شعلہ بن گیا۔ دیکھ لو کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا، اس سے تم کچھ سمجھے کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تم نے کبھی حسرت کو، تمہاری حسرت بھی چھوٹے مطالبات کی ناکامی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ آہ کیا ہے، کہ میں نہیں، میرا شوق نہیں تو میری آہ ضرور پہنچے گی اس ماورائے حصول مطلوب اور محبوب تک۔ اس یقین کے ساتھ برآمد ہونے والی آہ نے میری حسرت کو جو ہے وہ جیسے شعلہ قامت بنا دیا، میری حسرت میں زندگی پیدا کر دی، موت کا پیڑ شجر حیات بنا دیا۔ تو دیکھو کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو اب سمجھے تم کہ چراغ مردہ را آتش مسیحاست، کہ بجھے ہوئے چراغ کی، مردہ کا لفظ مسیحا کی رعایت سے ہے، چراغ مردہ کا مطلب ہے کہ بجھا ہوا چراغ۔ تو چراغ مردہ کے لیے آگ مسیحا ہے، یعنی زندہ کے لیے آگ راکھ کرنے والی ہے، مردہ کے لیے آگ مسیحائی کرتی ہے۔ تو یہ مطلب عجیب سا، وہ چراغ مردہ، نخل حسرت، یہ دونوں ایک ہیں۔ اور پھر یہ کہ آہ سے نخل حسرت کا آگ بن جانا، یہ گویا آہ وہ جو آتش فراق میں جلتے ہوئے قلب کی تمام المناکی کو جیسے اپنے اندر سمو کر بلند ہو رہی ہے اس منزل کی طرف، اس بلندی کی طرف جس بلندی تک پہنچنے کا اس کو جیسے کوئی اب امکان بھی نہیں ہے، یہ امید اور توقع اور مایوسی اور افسردگی سے پاک ایک خودکار آہ ہے، جو آگ لگاتی ہوئی، نخل حسرت کو شعلہ بناتی ہوئی، چراغ مردہ کو اس کی لو واپس لوٹاتی ہوئی بلند ہوتی جا رہی ہے، اور یقیناً وہاں پہنچے گی ٹھنڈی ہو کر۔ میری آہ مجھے جلا کر جہاں ٹھنڈی ہوگی، وہ وہی منزل ہے جہاں میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔
تو لیکن اس میں دیکھیں خوبصورت کتنا ہے کہ یہ ضرب المثل بن سکتا ہے کہ چراغ مردہ را آتش مسیحاست، آگ تو جلانے والی ہوتی ہے نا، فنا کرنے والی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فنا کرنے والی قوت بھی عشق کی مردنی کے لیے مسیحائی کا کام کرتی ہے. آدمی عاشق ہو تو آتش زندگی ہے، آدمی عاشق نہ ہو تو آگ کا نتیجہ راکھ ہے. اگلا شعر ہے بفہم نسخہ ہستی چرا نہ ناز کنیم. ابھی اس میں دیکھیے گا کتنے عجیب عجیب مضامین ہیں. بفہم نسخہ ہستی چرا نہ ناز کنیم کہ نقطۂ شک ما انتخاب می گردد. عجیب شعر ہے، مطلب یہ کہ یہ اس کو کوئی ایبسرڈ اتنا ایبسرڈ نہیں ہو سکتا اور کوئی سگنیفیکنٹ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہو سکتا. یہ شعر ہے. اور بھائی ان چیزوں پہ اپنے بڑوں کی یا اپنے ارد گرد پائی جانے والی ان چیزوں کی قدردانی بہت ضروری ہے، چاہے حیرت کے رنگ میں ہو، چاہے نارسائی کی کیفیت کے ساتھ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ نسخہ ہستی یعنی ہستی کی کتاب وجود، تو میں نے نسخہ ہستی کتاب ہستی شروع سے آخر تک پڑھ لی اور اسے اتنا زیادہ سمجھ لیا کہ فخر محسوس ہونے لگا کہ میرے برابر نسخہ ہستی کا فہم کسی کو حاصل نہیں ہوا. اب یہاں میرا جو ہم یہ جمع کے صیغے میں، تو یہاں رکھنے کہ مثالی انسان اور کائنات، انسان اور وجود کے جیسے پولز میں یہ شعر ہے کہ نسخہ ہستی کا جو کامل فہم ہمیں نصیب ہوا ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. اب فخر کی وجہ عجیب سی ہے، تو ہمیں نہ روکو، ہم کیوں نہ فخر کریں اپنے فہم وجود پر. فخر کی وجہ کیا ہے کہ نقطۂ شک ما انتخاب می گردد، کہ ہم نے اسے اچھی طرح پڑھا اور پورا سمجھا، اور سمجھنے کا جو حاصل ہے وہ ایک نقطے کی شکل میں ثبت کر دیا، اور وہ نقطہ ہے اس پورے مطلب پوری کتاب کی حیثیت کو مشکوک قرار دینے والا. یعنی ہم نے اس کتاب کو اپنی طرف سے نقطۂ شک ڈال کر اس کے مفہوم کو مکمل کر دیا. اب اس کتاب میں اگر کوئی رہ جائے گی چیز، اس کتاب کی عبارت ثانوی ہو گئی ہے، ہمارا نقطۂ شک اس میں انتخاب ہو گیا. یعنی اب یہ کتاب ہماری طرف سے ڈالا ہوا نقطۂ شک بن کر رہ گئی ہے. اب باقی کتاب پڑھنے کی دوسروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اس نقطۂ شک کو دیکھیں اور پھر خود بھی فخر کریں کہ ہم نے انسائکلوپیڈیا آف آل ایگزسٹنس کو سمجھ لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے فلسفیانہ پہلو سے بھی، اور اس میں عارفانہ پہلو سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کی ذرا برتر شعوری اور احوالی سطحوں کا جو اس میں بیان آ گیا ہے، وہ بھی جیسے بہت زیادہ سرشار کر دینے والا ہے اور بہت زیادہ یہ احساس دلا دینے والا ہے. یعنی یہ شعر پڑھ کر یہ احساس ہر ایک کو ہونا چاہیے ہوگا کہ ہاں بھئی ہم نے وجود اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیا، یہ بس ایک نقطۂ شک ہے. اب نقطۂ شک کے کئی معنی ہیں.
مطلب کئی سے مراد ایک دو تین مفاہیم ہیں وہ بھی ذہن میں رہے تو پھر اس کا مجموعی مضمون سامنے آ جاتا ہے۔ نقطۂ شک کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی نشان ڈال دینا، علامت ڈال دینا کہ بھئی یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لکھا گیا، یا کسی لفظ پر کوئی نقطہ رہ گیا ہو تو وہ نقطہ اس طرح ڈالنا کہ شاید یہ لفظ یہ ہوگا، اور اس کے بعد نقطۂ شک کا مطلب ہے کہ وہ نقطہ اتنا واضح کر دیا شک کو ہستی میں مرکزی حیثیت دلوا دی۔ یہ ہستی شک سے شروع ہوتی ہے، شک پر تمام ہوتی ہے۔ تو یہاں یقین کے ساتھ رہنا، یہاں منزل سمجھ کر اس کائنات وجود میں رہنا، یہ گویا اسی طرح ہے کہ آدمی خود کو ایک شک کی کٹیا میں بند کیے رکھے اور اس کے آگے پیچھے اس کے باہر پھیلی ہوئی معنویتوں کو نظر انداز کیے رکھے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو اس کا روایتی مفہوم ہے مطلب شعر کا، وہ جیسے وہ کچھ شعر یہ بہت عام مضمون ہے، مطلب وجود کو ایبسرڈائز کرنے کا یا وجود کو عدم سے مناسبت تک محدود کر کے دیکھنے کا۔ اب یہاں وجود کی کوئی سطح ایسی نہیں ہے جو عدم سے نسبت نہ رکھتی ہو، یعنی یہاں فہم وجود کے لیے فہم عدم بہت ضروری ہے۔ وجود کا ہر وہ علم ناقص ہے جہاں جو سبسٹنس آف نویبلٹی ہے وہ عدم نہ ہو۔ تو اس پہلو کو بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ نقطۂ شک یعنی اس میں وجود بھی اضافی ہے اور عدم بھی ریلیٹیو ہے۔ یہ دنیا ایک اس طرح کا واہمہ ہے، تو وہ نقطۂ شک جو ہم نے ڈال دیا ہے کتاب ہستی پر، وہی باقی رہ جائے گا۔ جب یہ کتاب ہستی اپنے آخری صفحے کو پہنچے گی تو وہاں جو ملے گا وہ ایک سادہ صفحہ ہے جہاں ہم نے اپنا نقطۂ شک ڈال دیا ہے، یعنی یہ کتاب اس نقطے پر تمام ہوئی ہے۔ انتخاب میں گردد یعنی وہی نکلے گا اس میں سے، یعنی ہستی میں سے شک کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ یہاں عدم بھی اضافی ہے اور وجود بھی اضافی ہے، ریلیٹیو ہے۔ تو اب اس میں یہ جو مضمون ہے، جیسے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم، یہی مضمون ہے۔ یا سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یا عرفی کا بہت زبردست شعر ہے کہ منز آغاز و ز انجام جہاں بے خبریں، ماز آغاز و ز انجام جہاں بے خبریں، ہم اس دنیا کے آغاز اور انجام سے بے خبر ہیں۔ کول و آخر ان کہن کتاب افتادست، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس کے ایک دو صفحے ہی تک محدود رہے، ہمارا ہونا اس کے ایک ہی صفحے میں ختم ہو گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم اس سے بلند ہونے میں کامیاب ہوئے اور اس سے اوپر اٹھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کتاب کا نہ پہلا ورق باقی ہے نہ آخری ورق باقی ہے، دونوں اوراق گر گئے ہیں کہیں۔ یعنی ہستی وہ کتاب ہے وجود جس کا پہلا صفحہ بھی عدم کی دستبرد میں ہے اور آخری صفحہ بھی معدومیت کے قبضے میں ہے، تو اس میں مطلب اول و آخر سے بے خبر ہونا شرف کی بات ہے،
وہ شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ عرفی ہے۔ اس طرح بہت سے شعر ملیں گے فارسی اردو میں، لیکن اس شعر کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ اس میں تفلسف یعنی فلسفیانہ پن زیادہ ہے جو شعر ہم نے سنائے ہیں ان کے مقابلے میں۔ وہ ہے شک سے، کہ ہستی شک کا موضوع ہے اور یہ موضوع گرفت میں آ جائے تو شک ہی پر تمام ہوتا ہے۔ تو یہ جو نقطۂ شک ہے نا، شک کہتے ہیں کہ جہاں ہونا بھی ضروری نہ ہو، نہ ہونا بھی ضروری نہ ہو، جہاں صورت بھی ادھوری ہو، حقیقت بھی ادھوری ہو، اور آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ حقیقت کا ادھورا پن صورتوں کے انتشار کی وجہ ہے یا صورتوں کا نقص جو ہے وہ حقیقتوں کے ادھورے پن کی وجہ ہے، مطلب کوئی سرا نہ ہو مسئلے کو پکڑنے کا، تو اس پہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے شعور میں وہ شک ہے۔ تو اب شک یہاں بنیادی قدر ہستی ہے۔ شک ہستی کا جوہر بھی ہے کیونکہ یہاں ہستی اعتباری ہے اور اضافی ہے، اور اس کے علاوہ شک شعور کا بھی جوہر ہے کیونکہ یہ شک شعور اگر اپنے اندر جو ہے وہ بامانہ نہ بنائے تو یہ اس کا ادھورا پن مکمل طور پر عدم ہے، پھر وجود ہے ہی نہیں۔ تو ذہن میں پیدا ہو جانے والا شک اپنے موضوع کو موجود ہونے کے لائق رکھتا ہے، اور اگر ذہن اپنے موضوع پر شک اپلائی نہ کرے تو وہ موضوع معدوم ہے، وہ موضوع وجود کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ یہ اس میں جو ہے وہ جیسے ایک فلسفیانہ تھیوری بھی ہے۔ تو اب وہ دو شعر جلدی، یہ ذرا کیفیت والے شعر ہیں، دیکھیے گا کمال تخیل، دیکھیے گا وہ جو ایک نزاکت خیال ہوتی ہے نا وہ ختم ہے بے دل پہ۔ دیکھیے گا کیا، از یک مژہ شوقے کہ بآں جلوہ کشودم، از یک مژہ شوقے کہ بآں جلوہ کشودم، بر ہر بن مو حیرتم آغوش دیگر داد۔ یعنی انفرادیت کا اگر کوئی بہت ہی خالص نمونہ بنایا جائے، انفرادیت کو اگر کامل ہوتے ہوئے نسبتوں سے بے نیاز ہوتے ہوئے اگر کہیں دیکھا جا سکتا ہے شاعری میں تو ان میں سے ایک جگہ دیوان بے دل بھی ہے۔ تو بے دل کے یہاں انفرادیت اپنی پیورٹی اور بے نسبتی کے ساتھ ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ اس شعر میں ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ پلک ایک مرتبہ اس جلوے کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ فرتے شوق سے پلک اٹھائی تھی، یعنی پلک جھپکنے کی حد تک میں نے شوق سے مجبور ہو کر اس جلوے کو دیکھنا چاہا، اس جلوے پر نگاہ ڈالی، پلک جھپکنے بھر کی نگاہ۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بر ہر بن مو، میرے روئیں میں، میرے جسم کے ہر روئیں پر حیرت جو ہے، حیرت نے ایک نئے آغوش کی شکل اختیار کر کے میرے سپرد کی۔ یہ بہت پیچیدہ ہے لیکن بہت پرلطف ہے کیونکہ اس میں سمجھنا نہیں ہے، اس میں زیادہ دیکھنے کی تربیت ہے، اور دیکھنا بھی وہ جہاں تخیل جو ہے وہ غالب ہو بینائی پر۔ اب اس کو اس طرح تصویر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلوہ
اب وہ جلوہ ظاہر ایک محبوب حقیقی کا جلوہ ہے، چاہے وہ سماوی نہ ہو، تو اس کا جلوہ ایک جھلک سی جو ہے وہ مطلب اس کا اعلان ہو گیا جیسے کہ اس کا جلوہ، وہ جلوہ فرما ہے، آج وہ اپنا دیدار دے گا۔ تو اس اعلان کو سن کر ظاہر ہے کہ میں تو طالب دیدار ہوں، میرے پاس سوائے طلب دیدار کے کچھ ہے ہی نہیں، تو میں نے اس طلب دیدار کے وفور میں بس ایک پلک اٹھائی تھی کہ اسے دیکھوں، تو اس ایک پلک اٹھانے کا جو نتیجہ نکلا ہے اس نے میری آنکھوں کو دیکھنے پر شرمندہ کر دیا ہے، میری آنکھوں کو کسی اور شے کے دیکھنے کے لائق ہی نہ چھوڑا، بلکہ میرے لیے کسی بھی منظر کو دیکھنے کا ہر دروازہ بند کر دیا حقارت کے ساتھ، کہ اسے دیکھ کے اب کسے دیکھیں، اور دیکھا بھی پلک بھر جھپکنے پر۔ تو اس جھلک سی کو دیکھنے کا نتیجے یہ نکلا کہ اس سے ایک ایسا طوفان حیرت جیسے مجھے شرابور کرنے لگا، حیرت کی ایک طغیانی سی مجھے جو ہے وہ ڈبونے آ گئی، اور میں اس ایسی حیرت کا عادی نہیں، میں شوق کی انتہا کو پہنچنے کا تجربہ تو رکھتا ہوں، لیکن اس شوق کے جزوی طور پر پورے ہو جانے کے نتیجے میں جو حیرت اور کیفیت آتی ہے اس کا تجربہ اور صلاحیت اور سماعی اور ظرف نہیں رکھتا۔ میری طلب میری صلاحیت حصول سے بہت زیادہ ہے، تو اب جب ایک ذرہ اس کا حصول ہوا تو وہ پھر اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اس حیرت ہی کا مخاطب بننا، اس حیرت کے سیلاب سے شرابور ہو جانے کا ایک انتہائی ابتدائی حق ادا کرنا بھی میرے لیے ممکن نہ رہا۔ تو اس میں میرا جو رواں یعنی میرے وجود کا ذرہ ذرہ وہ میری مدد کو آیا۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ میرے اس وجود کا ذرہ ذرہ بیکار نہیں ہے، وہ پہلی مرتبہ مجھے اپنے وجود میں موجود تمام امکانات حصول کو جو ہے عمل میں آتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ایک متوازی حیرت تھی، اس حیرت نے اس حقیقی حیرت کو سہارنے کی قوت عطا فرمائی، اور وہ کیا کہ یوں سمجھو کہ میرے جسم کا رواں میری حیرت جو ہے، وہ جو حیرت ہوئی وہ میرے جسم کے روئیں میں سما گئی، یعنی میرے جسم کا، میرے وجود کا ذرہ ذرہ ایک لامتناہی کیفیت اور حال کا ظرف بن کر سامنے آ گیا۔ اگر یہ نہ آتے تو میں اس حیرت نے مجھے فنا کر دیا ہوتا، اس حیرت سے استفادہ کیے بغیر۔ تو اب کتنا عجیب سا تصور ہے کہ ایک طوفان آ رہا ہے، اب میری آنکھوں میں بھی وہ سمائی نہیں ہے کہ وہ طوفان دیکھنے والا ہے تو اسے پورا دیکھ لوں، دماغ میں بھی نہیں ہے کہ وہ طوفان سمجھنے والا ہے تو سمجھ لوں، تو احساسات بھی وہ نہیں ہیں جو کہ میں اسے محسوس کر لوں۔ تو ایسے عجیب سے ایک ایسی جو وہ ہے، مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی لا شریک سی پریزنس مجھ پر مسلط ہوئی، تو وہ پھر مطلب جان اس طرح بچی کہ وہ جو حیرت اس کو دیکھنے، ذرا سا دیکھنے سے ہوئی تھی، وہ حیرت آنکھوں اور دل اور دماغ تک محدود نہیں رہی، بلکہ میں نے اپنے پورے وجود اور پورے شعور کے ساتھ اس حیرت کے لیے بے شمار آغوش کشادہ کر دیے کہ اسے اپنے آغوش میں لے لوں۔
وہ حیرت ایسی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ بے شمار آغوش اس کے لیے کشادہ کیے جائیں تاکہ وہ قرب کا احساس دلا سکے، تاکہ وہ حیرت جمال محبوب سے پیدا ہونا باور کروا سکے۔ تو مطلب ذرہ ذرہ آغوش بن گیا اس حیرت کے لیے، ذرہ ذرہ ظرف بن گیا اس باران حیرت کے لیے۔